وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، وعملوا الصالحات، اور پھر عقیدے کے بعد اپنے اعمال بھی درست کر لیے، وتواصوا بالحق، پھر عقیدے اور اعمال کی دوسرے لوگوں کو تعلیم دی، دوسرے لوگوں کو تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، پھر عقیدے اور اعمال کی محنت میں جو مشقتیں پریشانیاں آئی ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ کامیاب بندے کے اندر 4 وصف ہوں گے. نمبر 1 اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، نمبر 2 اس کے اعمال درست ہوں گے، اور نمبر 3 عقیدے اور اعمال کی دوسروں کو تبلیغ کرتا ہوگا، اور نمبر 4 اس تبلیغ کرنے میں جو مشقت اور پریشانی آئے گی اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرے گا. الحمدللہ ہمارے ہاں اعمال کی محنت کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا شعبہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور خود بھی اعمال اچھے کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو صبر سے برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک مزید چیز ہے جس کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے، اور وہ ہے عقیدہ. عقیدے کی محنت نہیں ہو رہی، نہ عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، نہ عقیدے کو آگے سمجھانے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. حالانکہ عقیدہ اہم ہے، اعمال بھی اہم ہیں، لیکن عقیدہ اعمال سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اعمال میں اگر انسان کمزور ہو تو پھر بھی جنت میں جانے کا ایک نہ ایک دن مستحق بن جائے گا، لیکن اگر عقیدے کے اندر کمزوری ہو تو ایسا آدمی جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں، دخول جنت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو، اور ڈائریکٹ داخل ہونے کے لیے ضروری ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی صحیح ہوں. یعنی ابتدا اصل بنیاد وہ انسان کا عقیدہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ تھوڑا چونکہ مشکل ہوتا ہے، عقیدہ سمجھنا بھی مشکل ہے. جو چیز خود سمجھنی مشکل ہو تو دوسروں کو سمجھانا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمارے بڑوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی خانقاہوں میں جہاں اعمال کی محنت کیا کرتے تھے وہاں عقائد کی بھی محنت ہوا کرتی تھی. وہ تصوف اور فن مناظرہ کو خوبصورتی کے ساتھ جوڑ کر چلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے
ان کا تصوف بڑا پاکیزہ صاف ستھرا ہوتا تھا، اس کے اندر بدعات شامل نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر رسومات شامل نہیں ہوتی تھی، صاف. بلکہ مجھے یہ دیکھ کر پڑھ کر حیرانگی ہوئی. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ایک مرتبہ کسی ملک میں تھے، وہاں خلافت کے حوالے سے بات چلی کہ کن کن حضرات کو خلافت دی جائے، تو ایک بندے کا نام بار بار پیش کیا جا رہا تھا کہ حضرت کے خلفاء جو ہے حضرت کی اس معاملے میں معاونت کرتے ہیں کہ حضرت فلاں کو بھی اگر خلافت دے دی جائے. تو حضرت پیچھے ہٹ رہے تھے کہ بھئی نہیں، اور اس پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عالم نہیں ہے. جب عالم نہیں ہے تو غیر عالم بدعات اور رسومات میں بڑی جلدی گھر جاتا ہے، کیونکہ تصوف میں عقیدت ہوتی ہے، اور جہاں عقیدت محبت ہو وہاں بدعت بڑی جلدی آ جاتی ہے. لہٰذا آنے والے وقت میں تصوف کو یہ چیز خراب کرے گی. تو کسی نے بتایا، حضرت انجینئر تھے وہ صاحب، کسی نے بتایا نہیں حضرت وہ سال سوم کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ درس نظامی بھی شروع کر رکھا ہے. تب حضرت نے فرمایا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اجازت دے دیتے ہیں. یعنی بدعات اور رسومات کا چھٹکارا ہو. میں فن مناظرہ کے لیے احمد پور شرقیہ میں گیا تو وہاں پر ہمارے استاذ تھے مولانا رمضان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. مناظرہ ان سے میں نے پڑھا تھا 12 دن. تو وہاں باتوں باتوں میں تذکرہ چلا اصلاحی تعلق بھی میرا حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب سے ہے. تو فرمانے لگے کہ شاید اس وقت ہمارے ملک میں لوہے کی لٹھ کی طرح خواجہ صاحب دیوبندی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں. حالانکہ جو پیر ہوتا ہے اسے کئی جگہوں پر یو ٹرن لینا پڑتا ہے، کئی جگہوں پر اسے نرم ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. آپ میں سے بہت سارے حضرات واقف ہیں، جب ہمارے حضرت یہاں پر تیجا یا 40ویں کے پروگرام میں آتے تھے تو ان کا معمول کیا تھا آنے کا اور کیا ترتیب تھی. آپ میں سے اکثر حضرات جو حضرت کے کچھ قریب ہیں مجھ سے شاید زیادہ واقف ہوں، ان کا کھانا کہاں ہوتا تھا اور آنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بہرحال عقیدہ جب تک کسی چیز کی اہمیت انسان کے دل کے اندر نہ ہو اس وقت تک انسان اس چیز کے بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا. دل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عام سی چیز ہے، لہذا اس بارے میں ہمیں کوئی خاص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ عقیدہ اگر ہمارا درست نہیں ہے تو ہمیں زبردست پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں، جو بندہ اپنے عقیدے کے اندر خراب ہے، فرمایا کہ اس بندے کا جنت کے اندر داخل ہونا اتنا مشکل ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے نکے کے اندر بڑے اونٹ کو داخل کرنا ناممکن ہے، اسی طرح جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس بندے کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے. ساری ساری رات تہجد پڑھنے والا ہو، ساری ساری رات سجدے کرنے والا ہو، سارا سارا دن اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں رونے والا ہو، اگر عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے قابل قبول نہیں ہے. اور اگر اعمال میں کمزور ہے، عقیدے کا ٹھیک ہے، عقیدے کی پاسداری کرنے والا ہے، عقیدہ اس کا قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ بندہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ القرآن و تفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے اور عمل کے اندر فرق کرتے ہوئے بڑی عجیب مثال پیش کی. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو آپ کا اعلان نبوت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ
ہم اگر لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہاں تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آگے انہوں نے کیا بیان کیا کیا؟ انہوں نے بیان یہ کیا بھئی عجیب بات کرتے ہو، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ کیوں؟ ان کے پاس اپنے اچھے ہونے کے بڑے دلائل تھے۔ انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں کہ جب بیت اللہ کو دوبارہ نئے سرے سے بنانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے آپس میں اعلان کیا، اور یہ حقیقت تھی، سچی بات تھی۔ اذان کا جواب دے دیجیے۔ عرض کر رہے تھے کہ ان مشرکین مکہ نے کہا بھی ہم نے اپنی حلال روزی سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، اور بیت اللہ وہ ہے جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کیا ہم لوگ جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا ہم جہنم میں جائیں گے؟ اگر ہم جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائے گا کون؟ اور دوسرا، انہوں نے مکہ مکرمہ بیت اللہ کے ارد گرد مہمان خانے بنائے ہوئے تھے۔ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو دور دور سے پانی بھر کے لا کر پلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آب زمزم کی کھدائی ہو چکی تھی، عبد المطلب کے زمانے سے پہلے یہ دور دور سے پانی بھر کے لاتے تھے، اور پھر ان کے مزاج میں یہ بات شامل تھی، پورا سال شہد اکٹھی کرتے تھے، حج کے موقع پر اس شہد کو آب زمزم میں مکس کر کے حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ او بھئی ہم نے جنہوں نے حاجی لوگوں کے لیے یہاں پر مہمان خانے بنائے ہم جہنم میں جائیں گے، تو پھر بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ ہم نے مسجد حرام بھی تعمیر کی، بیت اللہ کو بھی تعمیر کیا، پھر بھی ہم جہنمی؟ واہ عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ ہم حاجی لوگوں کو پانی پلانے والے، ہم جہنمی؟ عجیب بات ہے، عجیب گفتگو ہے آپ کی۔ حالانکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے انبیاء میں، غالباً یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی امت کی ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک کتیا کے بچے کو پانی پلایا، فاحشہ تھی، گناہگار تھی، اس پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت میں، اور ہم حاجیوں کو پانی پلائیں پھر بھی جہنم میں؟ عجیب بات ہے تمہاری۔ یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ خود فرماتے ہو کہ اگر تم مسجد کے چندے کے لیے ایک پتھر لا کر کے دے دو گے تو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب تمہیں جنت میں اس کے بدلے میں محل ملے گا، صرف ایک پتھر لگانے کے بدلے میں۔ ہم نے پورا بیت اللہ قائم کیا پھر بھی جہنم میں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اجعلتم سقایت الحاج، ہاں بالکل، اگرچہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی عمارت کو تم نے تعمیر کیا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جب تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے جاؤ گے تم جہنم میں۔ اللہ نے صاف فرما دیا تم جہنمی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ جنتی کیوں جو ایک آج کے دور میں علماء کرام آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں اگر کسی نے مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی دے دی نا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس سے بن پڑا تو اسے جنت میں محل ملے گا، حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور ایک خاتون جو فاحشہ تھی اس کے باوجود صرف کتیا کے بچے کو پانی پلایا جنت میں چلی گئی۔ محدثین نے فرمایا، اس کی شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا سرفراز کا صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ خاتون جنت میں اس وجہ سے جائے گی کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا۔ مسجد کو چندہ دینے والا جنت میں اس وجہ سے جائے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اب اس کا خلاصہ نکالیے، اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، عام محلے کی مسجد کو ایک اینٹ دینے کی وجہ سے جنت مل جائے گی، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، جانور ہے کتیا، حقیر جانور کتیا کا بچہ، اگر اس کتیا کے بچے کو بھی پانی پلاؤ گے صحیح عقیدے کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو حج کا سفر کر کے آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے پر بھی جہنم ملے گی۔ قرآن و سنت کو سمجھنا ہمارے ہاں مستقل یہ بھی فتنوں کی ایک صورت بن چکی ہے۔
ایک حدیث سن لی بس پھر مولویوں سے ٹکراؤ شروع. میں نے خود یہ حدیث پڑھی ہے، جو مولوی بیان کر رہا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اس کے سامنے یہ ساری حدیثیں ہیں. بڑی جلدی ہم اٹیک بازی پہ اتر آتے ہیں. عقائد کا مسئلہ بہت اہم ہے. جب تک عقیدے کی اہمیت، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اکثر میرے بیانات میں عقیدے کے حوالے سے مثال ہوتی ہے کہ عمل کی مثال انسان کے بدن کی ہے اور عقیدے کی مثال انسان کے دل کی طرح ہے. بدن میں سے اگر کچھ اعضاء کاٹ دیے جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مرے گا نہیں. بازو کاٹ دو بندہ نہیں مرے گا، ٹانگ کاٹ دی جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکال دو زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر دل کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی کاٹ دیا جائے بندہ ختم. بالکل اسی طرح نماز میں کمزور ہے، روزے میں کمزور ہے، خوش اخلاقی میں کمزور ہے، عشر زکوٰۃ دینے میں کمزور ہے. میں دعوت نہیں دے رہا کہ ان چیزوں میں کمزور ہوئیے، کیونکہ ہم اس طرح کے مطلب بھی بڑی جلدی نکال لیتے ہیں. ہم بڑے ذہین ہیں الحمدللہ. اچھا، کئی مرتبہ عقائد کی مشکل گفتگو ہو تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، باقی دنیاوی معاملات تو یوں چٹکی میں سمجھ آ جاتے ہیں ہمیں. میں پوری کوشش کے، میری ایک مجبوری سمجھ لیجئے، مجھے کئی استادوں نے، کئی برادری کے علماء نے، ہمارے خاندان کے جید عالم دین ہیں مولانا امداد اللہ صاحب، میرے برادر یہاں بیٹھے ہیں، اس کی تصدیق کریں گے، خاندان کے بڑے جید عالم دین ہیں. انہوں نے مجھے فون پہ کہا بھی یار اللہ نے آپ کو ایک چیز دی تھی کہ آپ عقیدے کو بڑی آسان، مشکل بات کو آسانی سے سمجھا پاتے تھے. ہم پورے عالم ہیں، ہم نہیں سمجھا پاتے. تجھے اللہ نے ایک اضافی چیز دی تھی، تو نے کون سا کام شروع کر دیا ہے؟ اب صرف صوفی بن کے رہو گے؟ تھوڑا عقیدہ سمجھایا کرو عوام کو. عقیدے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے. ہمارے پرانے بزرگوں کی ساری محنت عقیدے کی محنت ہوا کرتی تھی. ہمارے ملک پاکستان کے بزرگوں میں حضرت مکی حجازی دامت برکاتہ عالیہ، اللہ انہیں لمبی عمر نصیب فرمائے، حرم شریف میں درس دیتے ہیں، جو حاجی لوگ ہیں ان سے واقف ہیں. انہوں نے سب سے بڑا مقام اور نام پائے، اس کی وجہ یہ تھی ابتدائی بیانات ان کے صرف عقیدے پر ہوا کرتے تھے، عقائد پر محنت کیا کرتے تھے. اور آج ہم عقائد پر محنت نہیں کرتے. ہمیں عوام کو شوق ہے واقعات سننے کا، قصے سننے کا، اور مولوی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑا آسان ہے قصے بیان کرنا. واقعہ ہی ہے نا، پورا واقعہ تو یاد کرنا بندہ سپیڈ میں سارا ہی سنا دے گا، لیکن عقیدہ خود سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو اسے یاد کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور کئی مرتبہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک بندہ اتنی محنت کر کے اتنی مشکل بحث کو آسان، پھر اس سے آسان، پھر اپنے طور پہ سوچتے ہیں اس سے بھی کوئی آسان الفاظ ہوں، ان کو یوز کر کے بندہ استعمال کرے. چاس سے نہیں آئے استاد جی. عقیدے کو سمجھو، عقائد درست کر لو. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، تم میرے پیر بننے پر اللہ رب العزت کے ہاں اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرو گے اگر تم نے میری وجہ سے اپنا عقیدہ درست کر لیا، جتنا اس وجہ سے اللہ کے ہاں خوشیوں کے دھمال مچاؤ گے تم وہاں پر انشاءاللہ. بہرحال عقیدہ اہم ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اعمال بدن کے اعضاء میں سے کچھ کاٹ دیا جائے بندہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے، دل کو کاٹ دو زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح نماز، روزے، ان چیزوں میں اگر کمزور ہے بندہ مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہوگا. عقیدے میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی بندہ ایمان سے خارج، ختم. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیجئے، مسلمان ہونے کے لیے سارے عقائد کا اپنانا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے صرف ایک کا انکار کافی ہے. بلکہ میں بڑی بات تھوڑا زیادہ سہولت دے رہا ہوں. اصل میں یوں کہیں گے کہ کافر بننے کے لیے کسی ایک کے عقیدے کے بارے میں شک پیدا ہونا کافی ہے. شک پیدا ہو جائے نا، کیونکہ ایمان ہے یقین کا نام. جب کسی دین کی بات کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو گیا، ختم، اب دوسری لائن میں کھڑا ہوگا. ہمارے مشائخ نے ایک اور مثال سے بھی سمجھایا، فرمایا عقیدہ عدد کی طرح ہے اور عمل صفر کی طرح ہے. جو حیثیت عدد کی ہے، فرمایا کہ عدد
عقیدے کی طرح ہے، اور صفر یہ اعمال کی طرح ہے۔ صفر 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 صفر، 1000 صفر لگا دو، کسی کھاتے کا نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ عدد 1 لگا دو، پھر صفر لگاؤ 10، صفر لگاؤ 100، صفر لگاؤ 1000، صفر لگاؤ 10,000، صفر لگاؤ لاکھ، یہ ویلیو۔ عقیدہ صحیح نہیں، نماز کوئی کسی کھاتے کی نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، اچھے اخلاق کسی کھاتے کے نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے پھر نماز 10، عقیدہ صحیح ہے پھر نماز 20، عقیدہ صحیح ہے پھر نماز 100، 1000، 10,000، لاکھ۔ اعمال کی قیمت بنتی ہے اس سے، اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ یہاں پر بڑے عجیب جملے ہیں، میں عقیدہ عدد کی طرح اور عمل صفر کی طرح ہے۔ عدد 1 ہو، صفریں جتنی لگاتے جاؤ ویلیو بڑھتی ہے، اور اگر عدد بالکل نہ ہو، محض صفریں 1000 بھی ہوں پھر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ عقیدہ صحیح ہو، صفروں کی ویلیو ہوگی، اگر اعمال کی ویلیو ہوگی۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، کوئی عمل کسی کھاتے کا نہیں، کسی عمل کی اللہ رب العزت کی ضرورت ہی نہیں۔ جب میری ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ ہی درست نہیں، تیری نمازوں عبادت میرے کس کھاتے کی؟ اچھا، عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، یاد کر لیجئے، عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے، عمل تبھی قیمتی بنتا ہے اگر عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے، اور عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے۔ عمل اچھا کریں گے، عقیدہ بھی صحیح ہے تو عقیدے کی ویلیو پھر بڑھتی ہے، یعنی عقیدے سے عمل کی قیمت بنتی ہے اور عمل سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے۔ اچھا، صفر قیمت بنتی ہے، صفر کی قیمت بنتی ہے اگر صفر اپنے مقام پر ہو۔ صفر کی قیمت تب بنتی ہے، عمل کی قیمت تب بنے گی جب عمل اپنے مقام پر ہوگا۔ اگر مقام سے ہٹ کر ہوگا وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ آسان لفظوں میں ہی سمجھو، ایک عدد لکھا ہوا ہے، اب اس کے بعد زیرو جو عدد کے بعد صفر ہے، اس صفر کی ویلیو تب بنے گی اگر عدد 1 کے دائیں طرف ہوگا، اپنی جگہ پر ہوگا۔ 1 لگائیں گے 10، 2 لگائیں گے 100، 3 لگائیں گے 1000۔ عقیدے کے ساتھ عمل کی قیمت بڑھ رہی ہے اگر عمل اپنی جگہ پہ ہیں۔ عدد اگر اس کے بائیں طرف زیرو لگاتے جائیں، 1 لکھا ہو اس کے بائیں طرف 1000 زیرو لگا دو، وہ 1 ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح کرتے جاؤ، خرچے لگاتے جاؤ، پیسہ خرچ کرتے جاؤ، کسی کھاتے کے نہیں، کیوں؟ وہ صحیح ترتیب پہ نہیں لگ رہا، وہ جس طرف عمل لگنا چاہیے تھا، جس جگہ پہ لگنا چاہیے تھا۔ آپ میں سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، اگر دائیں طرف ہے، صحیح عمل جا رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے، اگر بائیں طرف ہوگا کسی کھاتے کا نہیں، اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اوقات نہیں۔ آخری بات، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، یہ آج کسی دن میں کسی بندے کے ساتھ بات چل رہی تھی تو وہاں پر یہ بات میں نے کی تو مجھے بذات خود اچھی لگی، میں نے کہا یہ بات بیان میں ضرور ایڈ کر لیں گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، مجھے پورے منو ان جملے یاد نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح کو اٹھیں گے تو مومن ہوں گے، شام کو بستروں پہ جائیں گے تو کافر ہوں گے، اور پھر فرمایا شام کو بستر پر آئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح کو اٹھیں گے تو کافر ہوں گے، صبح کو اٹھیں گے تو کافر ہوں گے۔ اس وقت جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہمیں یہ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی، اب بالکل سمجھ آتی ہے کہ بالکل صحیح ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ شام کو بستر پر ایک نوجوان آتا ہے تو مومن ہوتا ہے، موبائل میں کسی
کسی کی تقریر لگا کے سننا شروع کر دی۔ اب یوٹیوب اور نیٹ پر تو ہر طرح کے بندے الحمدللہ میسر ہیں، مارکیٹ میں جس طرح کے ہر طرح کی اشیاء مل جاتی ہیں، اسی طرح ہر طرح کے مولوی بھی مل جاتے ہیں۔ اپنی یوٹیوب میں ارننگ بڑھانے کے چکروں میں یا کوئی اور چکر لگا لیجئے، یوٹیوب پر بیٹھے ہیں غلط مسائل بیان کرتے، قادیانی بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان کو کیا پتہ یہ کس کی تقریر ہے؟ کوئی رافضی بیٹھا تقریر کر رہا ہے، ہمارے نوجوان کو کیا پتہ؟ اس نے تو دیکھنا ہے کہ ٹائٹل بڑا اچھا ہے، جس عنوان پر بات کر رہا ہے اس عنوان پر مجھے سننا چاہیے۔ اب سنا، امام سے گئے، سوئے تھے مومن، اس کی تقریر میں پہلے ہی بلکہ پچھلا یا اس سے پچھلے سال چک 47 میں جو پروگرام، اس میں میں نے بیان کے دوران یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا نوجوان اسے غلط معنی مت دینا، میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے کیچ کریں۔ اپنے علماء سے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کے مولوی سے پوچھ کے ہی عمل کر لیجئے، اسے غلط مطلب لینے کی بجائے صحیح سمت رخ رکھیے۔ میں صاف کہتا ہوں، فلمیں دیکھنے والا نوجوان اتنے خطرے میں نہیں ہے جتنا وہ نوجوان خطرے میں ہے جو اپنی مرضی کے مولوی نیٹ اور یوٹیوب فیس بک وغیرہ پہ سنتا ہے۔ فلمیں دیکھنے والا گناہگار ہو رہا ہے، اور یہ تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، عقیدے کو برباد کر رہا ہے۔ اس پر ایک مثال عرض کر کے بات ختم، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا باغ فدق کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا خلیفۃ الرسول۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں امیر المومنین کا یہ لفظ اختیار کیا گیا۔ یا خلیفۃ الرسول، میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں اور میرے نبی نے اپنی وراثت میں باغ فدق چھوڑا ہے، لہٰذا وہ مجھے دے دیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی میں نے تو آپ کے باپ سے بھی کہا ہوا تھا کہ میرا مال آپ کا ہے، جس طرح آپ چاہیں اسے خرچ کریں۔ آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، جو کچھ میرا ہے بیٹا وہ آپ ہی کا ہے، آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا نرث ولا نورث، نہ تو نبی کی اولاد، نہ تو نبی اپنے ماں باپ کی دولت کا وارث بن سکتا ہے، نہ نبی کی اولاد نبی کی دولت کی وارث بن سکتی ہے، بلکہ ما ترکنا فہو صدقہ، جو نبی مال چھوڑے گا وہ امت پر صدقہ کیا جائے گا۔ کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے تھے جو صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ اب اس کا اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، تدفین کہاں پہ کی جائے، پریشان تھے صحابہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ نبی کو اس جگہ پہ دفن کیا جائے گا جہاں پہ نبی کا انتقال ہوگا، اما عائشہ کے حجرے میں انتقال ہو، یہیں پہ آپ سے وسلم کی تدفین ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا، حضرت فاطمہ سمجھ گئی، فوراً واپس چلی گئی، ٹھیک یا خلیفۃ الرسول، واپس چلی گئی۔ اب ہمارے ہاں فتنوں کا زور، میرے سامنے اسی عنوان پر میں نے جمعہ گڑھا موڑ میں پڑھایا تھا، تو کسی صاحب نے سنا، اور اس کے بعد ان کے بھتیجوں میں ایک کچھ فتنہ برپا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا اور اسے باغ فدق نہیں دیا۔ سنی العقیدہ مسلمان اور یہ نظریہ اور یہ سوچ، جب بات چلی تو وہ صاحب مجھے بعد میں ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان بھتیجوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی سنیں۔ جب میں نے سنی تو مجھے کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھئی آپ کو اثر کیوں نہیں ہوا؟ کہا میں آپ کی تقریر پہلے سن چکا تھا، اور انسان کی فطرت ہے جو بات پہلے سنتا ہے اس کو کیچ کرتا ہے، جو بعد میں سنے بڑی مشکل اسے مانتا ہے، قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ میں نے یوں سنا ہے، میں نے خود مولوی سے سنا ہے، میں نے خود یوٹیوب پر یہ ویڈیو اس طرح کی سنی ہے۔ خود اتنی بڑی چیز ہے کہ تو نے سن لیا تو پکی بات ہو گئی، جو بندہ پہلے سن لیتا اس پہ پکا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے چونکہ آپ سے یہ مسئلہ سن رکھا تھا، اب وہ اس ویڈیو کلپ میں کیا تھا، اب آپ میں سے بھی اکثر نوجوانوں نے سنا ہوگا، میں جب سناؤں گا تو شاید یاد آ جائے۔ ایک ذاکر تقریر کرتا ہے، تقریر کے دوران سرائکی پنجابی مکس اچارنگ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تسی سنیاں نو انہاں دی کھتی تو پکڑ کے، گدی تو پکڑ کے انہاں نو آکھو مولوی گل سن، مینو دو لفظ ہیں جواب دے، دو سوال کرنے میں تینوں، تو ہاں یا نہ وچ مینو جواب دے۔ اب کون سے سوال؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دس حضرت فاطمہ
صدیق اکبر کول باغ فدق لین گئی سی یا نہیں؟ مینوں ہاں نہ اگر مگر نہیں، مینوں ہاں نہ جواب دے۔ بھئی اس سوال کا جواب اگر مگر کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا، ہاں نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب چونکہ نوجوانوں نے جب سنا ہاں گل پکی ہے اس کی، فوراً ہم تب اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں نہ میں مولوی سے جواب نہ لو، سنی کو گدی سے پکڑو، اسے کہو کہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ باغ فدق لینے گئی تھی یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اب ظاہر ہے اس میں ہاں یا نہ میں جواب جب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ بھئی ہاں فاطمہ گئی تھی۔ اب اگلا سوال مولوی سے کرو، اب اگلا سوال مولوی سے کرو، کیا یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے باغ فدق دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ہاں یا نہ جواب دو۔ نہیں دیا تھا، بس یہاں سے فتنہ شروع، زیادتی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ، ظلم کیا اس کے ساتھ۔ پھر اگلی کہانی نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دھکے دیے، انہوں نے گھر سے نکال دیے، حضرت فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ پھر یہ ساری کہانی اور قصہ من گھڑت جس کا قرآن و سنت سے اور تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس طرح کے فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب نوجوان ہے، تقریر بڑی اچھی کر رہا ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو، اور پھر کئی تو ہمارے ہاتھوں میں پلے ہوئے ہمیں آ کے سمجھاتے ہیں، نہیں مولوی صاحب دیکھو نا اس آخیا ہاں نہ ہے جواب دو، ویسے انہوں نے بننے ہوئے ہیں۔ پر الحقائد کو سمجھیے، عقیدہ اہم ہے، اللہ کی قسم نمازیں کسی کھاتے کے نہیں اگر عقائد کو درست نہ کر سکے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم نے جن کے پاس فن مناظرہ پڑھا وہ تو اپنے بیانات میں فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے پتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ویڈیو 2-4 مرتبہ سن لینا، سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میرے پاس اپنے اساتذہ کی تقاریریں موجود ہیں، وہ صاحب اس طرح کہتے ہیں۔ تو کسی بات کا سمجھ نہ آنا پھر اس کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اگر سمجھ نہیں، کوشش کریں، ہمت کریں، جب مزاج بن گیا تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن آپ مزاج بنائیے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ حق جل شانہ نے ہمارے مربی، ہمارے محسن حضرت مولانا مظہر حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے جو ہماری روحانی بیماریاں خاص طور پہ غصے کے حوالے سے بات کی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاجز نے جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ادھر ادھر کی عقیدے کے بارے میں کی، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔